دوستو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خالی تمنا حماقت کا جنگل ہے جس میں احمق ہی مارا مارا پھرتا ہے۔ دوستو اللہ رب العالمین نے یہ پورا جو نظام بنایا ہے یہ حرکت کے اوپر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جتنی بھی کہکشائیں ہیں وہ سب اپنے اپنے مدار میں گھومتی ہیں۔ ہماری زمین جو ہے اس کا اپنا مدار ہے، سورج، چاند، ستارے، جتنا کچھ بھی ہے وہ سب حرکت میں ہے۔ ایک لمحہ بھی ساکن نہیں ہوتی، کیونکہ ساکن چیز موت ہے، حرکت زندگی ہے۔ تو دوستو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ میں بھی حرکت میں ہوتا ہے۔ تو آج کل اتنی جدید سائنس ہے، اس سے یہ الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے اور پتہ چلایا جاتا ہے جی بچہ کیسا ہے، پتہ چل جاتا ہے بچہ صحت مند ہے، مردہ نہیں ہے، ساکن نہیں ہے، حرکت کر رہا ہے۔ یہ جو لفظ ہے حرکت، یہ انسان کی زندگی ہے۔ جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد بھی اس کی حرکت ہوتی ہے۔ اگر وہ روتا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ بچے کو کیا ہو گیا۔ تو اندازہ کریں کہ حرکت ایک ایسی چیز ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ زیادہ شیخ چلی بنے رہتے ہیں، وہ سوچوں میں گم رہتے ہیں، زیادہ تر سوچ کے اوپر ورک کرتے ہیں، سوچ میں ہی وہ اپنا سارا کام کر لیتے ہیں، سوچوں میں ترقیاں لے لیتے ہیں، لیکن جب وہ حقیقت سے باہر آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حماقت جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف تمنا کرتا ہے۔ دوستو کوئی بھی چیز جو ہے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے لیے محنت رکھی ہے، مشقت رکھی ہے، لیکن احمق جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سوچوں میں ہی سب کچھ بنا لوں گا، ہر چیز کی تمنا کرتا ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ وہ سوچوں میں گم رہتا ہے کہ میں اتنا ذہین ہوں، میں اگر ایسے کر لوں تو یہ ہو جائے گا، میں نے یہ کیا ہی نہیں، اگر میں یہ کر لیتا، اگر میں یہ سوچ لیتا۔ تو دوستو وہ جو احمق آدمی ہوتا ہے وہ پھر اس حماقت کے جنگل میں مارا مارا ہی پھرتا رہتا ہے، کیونکہ تمنا کر لینے سے کچھ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ وہ اسی چکر میں ہوتا ہے کہ کاش ایسا ہو جائے، یا کاش میں نے ایسے کر لیا ہوتا۔ تو یہ جو لفظ کاش ہے نا، اس کو اپنے قریب نہ آنے دیں، یہ انسان کو بیکار کر دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے۔ ایک انسان زندہ ہو کے بھی کوئی کام نہ کر پائے، اور کوئی بھی چیز ہے وہ دوستو جب بھی کوئی چیز انسان بناتا ہے تو اس کے لیے اس کو بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ وہ لوگ جو سوچتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، تو دوستو آگے دینا نہ دینا وہ تو اللہ رب العالمین کا کام ہے، لیکن انسان کا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، حرکت کرنا۔ صرف تمنا کرنے سے انسانوں کو کچھ نہیں ملتا۔ آپ اندازہ کریں جب سے انسان پیدا ہوا ہے وہ مختلف چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے، اس کے ذہن میں چیز آتی ہے، وہ اس کے اوپر علم دیکھتا ہے کہ ماضی سے اب تک مجھے کیا ملا، پھر وہ اس کے لیے سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پلان بناتا ہے، پھر اس کے اوپر ورک کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اس میں اس کو مشکلات بھی آتی ہیں، دقتیں بھی آتی ہیں، لیکن جو لوگ مشکلات اور دقتوں سے پریشان ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ دوستو سمندر سے وہی چیزیں نکال سکتے ہیں جو اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ علم ایک ایسا سمندر ہے جس میں جب تک آپ غوطہ نہیں لگائیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی مثال قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک اللہ نے علوم کا سمندر بنایا ہے، جب تک آپ اس میں نہیں اترو گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہمت، طاقت، جواں مردی، یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو ان کے اوپر جو عمل کرتا ہے دوستو، طاقت بھی اسی کو ملتی ہے، کامیابی بھی اسی کو ملتی ہے۔ جو خطرات سے لڑتے ہیں انہی کے نام بنتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میدان سے باہر بیٹھے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کاش اس نے ایسا چھکا مار دیا ہوتا، کاش یہ ایسا کر لیتا۔ تو دوستو جو کھیل رہا ہوتا ہے پتہ اس کو ہے، عمل اس کا ہے، ہمت اس کی ہے، سوچ اس کی ہے، اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ تو جو لوگ صرف تمنا کرتے ہیں دوستو ان کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ یہ بلندیاں جنہوں نے فتح کی ہیں انہوں نے پہلے سوچا ہے، آئیڈیا آتا ہے ذہن میں،
پھر وہ اس کے اوپر ورک کرتے ہیں، جو علم ہوتا ہے ان کے پاس اس کے اوپر پھر وہ عمل کرتے ہیں۔ جب عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے چل پڑتے ہیں، جب چل پڑتے ہیں تو دوستو پھر جو بہت بڑا مقصد حاصل کرتا ہے اس میں امتحان ہے۔ تو اس امتحان میں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ہمت کرتے ہیں، جو خطرات سے لڑتے ہیں، ان کو پتہ ہے اس میں ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ جو کوہ پیما ہے، کتنی سردیوں میں برف باری میں یہ کوہ پیمائی کے لیے جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، جن کے مقدر میں کامیابی ہوتی ہے وہ استقلال سے لگے رہتے ہیں۔ تو اصل چیز دوستو سوچ ہے، جو حضرت نے فرمایا ہے کہ جس صرف تمنا کرنا جو ہے وہ حماقت ہے۔ تو دوستو عمل ہی ہے، ایک عابد ہے وہ دن رات عبادت کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے۔ ایک عالم ہے وہ علم حاصل کرتا ہے، وہ کس لیے حاصل کرتا ہے؟ کہ اس کا علم بڑھے، دنیا میں نام ہو، اس کی سوچیں پھلیں پھولیں، دنیا اس کے کام کو سراہیں، اس کو ترقی ملے۔ تو دوستو علم جو ہے وہ منبع ہے، سوچ جو ہے وہ منبع ہے۔ سوچ بھی ساکن نہیں ہوتی، وہ بھی حرکت میں رہتی ہے۔ آج اگر آپ نے ایک لمحے میں ایک چیز سوچی ہے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کو عطا کرتے ہیں اس سے آگے کی سوچ۔ پھر جب آپ پریکٹیکل طور کے اوپر وہ چیز کرتے ہو تو آپ کی سوچوں کو اور تیزی ملتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک نقطے سے سٹارٹ ہوئے اور پوری وہ چیز تیار ہو گئی، پھر اس کے آپ نے ثمر بھی لیے، پھل بھی کھائے، اس کے آگے پھر اور سوچ۔ تو جو لوگ اور سوچ کرتے ہیں تو وہی پھر دنیا میں ترقی کرتے ہیں، فضاؤں کو مسخر کرتے ہیں، فتح کرتے ہیں۔ دوستو علم بہت بڑا خزانہ ہے مسلمان کے لیے۔ قرآن پاک میں یہ ہے کہ اقرا، تو جو قوم اقرا سے شروع ہوئی وہ آج دیکھیں کتنی پیچھے ہے، اور وہ لوگ جن کو علم ملنا ہی نہیں ہے وہ کہاں جا رہے ہیں؟ علم تو مومن کی معراج ہے، مومن بنے۔ مسلمان کے لیے علم کے خزانے ہیں۔ قرآن پاک کو اللہ رب العالمین نے علموں کا سمندر بنایا ہے، آپ اس میں ڈوبے تو صحیح، غوطہ تو لگائیں، دیکھیں آپ کو کیا کیا ملتا ہے۔ یہ جو بھی ہے یہ سارا کچھ ان لوگوں کا حق نہیں ہے دوستو، یہ ایک مسلمان نوجوان کی میراث ہے۔ اس کے بزرگوں نے جو کچھ عمل کر کے دکھایا ہے، وہ تہجد گزار تھے، عبادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے علم کے اوپر عمل کیا، اور پھر اس عمل سے انہوں نے دنیا میں ڈنکے بجائے، انہوں نے دنیا بھی لی اور آخرت بھی لی۔ تو دوستو یہ صرف اور صرف ایک مسلمان کو ملتا ہے۔ کافر ہے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے دنیا ہے، وہ دنیا کے لیے مرے جاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے اپنی ہدایت دی، علم دیا، اپنا نور دیا، جس سے وہ ترقی کرتا ہے۔ پھر اس ترقی سے پوری دنیا فیضیاب ہوتی ہے، اس میں تکبر اور غرور نہیں آتا۔ وہ جو ترقی ہوتی ہے وہ سب کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو نور دیتا ہے اپنا۔ وہ جو علم لے کے ترقی کرتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا تو آخر چند دن کی ہے، ختم ہو جانی، اس کے بعد کہیں جانا ہے نا۔ یہ جو دنیا کی ترقیاں آپ جتنی بھی حاصل کر لیں آخر اس کو چھوڑ کے ہی جائیں گے نا۔ تو اس ترقی کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی ہے وہ آخرت کی بھی سوچ رکھے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے مسلمان بنایا ہے، تو جو لوگ ہمت کرتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، اور تمنا ہی سب سے پہلی ہوتی ہے کہ میں یہ کر لوں، تو اس تمنا پہ جو پریکٹیکل عمل کرتا ہے دوستو اسی کو سب کچھ ملتا ہے۔ تو تمنا کے جنگل میں گم نہ ہو جائیں، تمنا کریں، اس کے بعد علم لیں، اور اس کے بعد اس پہ عمل کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ایک مسلمان تمنا کرتا ہے کسی چیز کی اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، راہ ہدایت پہ چل کے کوشش کرتا ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی ایسی نعمتیں ملتی ہیں جو دوسرا کوئی بھی سوچ نہیں سکتا۔ تو دوستو دنیا تو جو ہے وہ کافر کے لیے ہے، اور دنیا اور آخرت مسلمان کے لیے ہے۔ تو عمل پہ آئیں، تمنا پہ نہ آئیں۔ پھر اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔